السلام علیکم ریسپیکٹڈ بھی. ہیضے کا مرض کیا ہے اور یہ اسہال کی باقی وجوہات سے کس طرح سے مختلف ہے؟ اس میں کیا ایسی علامات ہوتی ہیں کہ یہ اسہال سے مختلف مرض کہلاتا ہے؟ اور کیا گیسٹرو، اسہال، ہیضہ یہ انٹرچینجبل ٹرمز ہیں؟ یہ کیا اسی طرح سے استعمال کی جا سکتی ہیں یا اس میں تھوڑی سی غلطی ہے کمیونٹی میں ان کے استعمال کرنے میں؟ یہ ہمارا آج کا سوال ہے اور میں ہوں پروفیسر ڈاکٹر محمد رمضان انصاری، اسسٹنٹ پروفیسر آف پیڈیاٹرکس اینڈ فیملی میڈیکل اسپیشلسٹ. ہیضہ ایک بہت ہی مہلک جان لیوا مرض ہے. ہیضہ کے اندر انسان کو جس کو بھی افیکٹ کرے، چاہے وہ بچہ ہو چاہے بڑا ہو، اور ساری ایج گروپس کو یہ ایکولی افیکٹ کرتا ہے. اس میں کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ بڑے جو ہیں وہ امیون ہو ہیضے کو اور بچوں کو جو ہے وہ ہیضہ زیادہ ہوتا ہو. ہیضہ ہر عمر میں ہوتا ہے. بچوں کو اگر ہو تو زیادہ سیریس ہو جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بچوں کے اندر ریزرو کم ہوتا ہے، پانی کم ہوتا ہے اور جلدی سے ڈرین ہو جاتے ہیں. ویئر ایز بڑوں کے پاس پھر بھی تھوڑا سا وقت ہوتا ہے، تھوڑا ٹائم ہوتا ہے، تھوڑا پانی کے ریزرو زیادہ ہوتے ہیں، وہ تھوڑی دیر سے ڈرین ہوتے ہیں. اور بڑے ویسے بھی اپنی ساری زندگی میں امیونٹی گین کرتے جاتے ہیں، لیکن بچوں کے پاس امیونٹی ابھی تک نہیں ہوتی اور ہیضہ کا جرثومہ جیسے ہی آتا ہے تو بہت شدید مرض بچوں میں پیدا کرتا ہے ایز کمپیئر ٹو ایڈلٹس. ہیضہ وبریو کولرا ایک جرثومہ ہے جس کی وجہ سے ہوتا ہے، اور یہ کولرا اس کو انگریزی میں کہتے ہیں. ویبریو کولرا اس کا آرگنزم ہے جو کہ کاز کرتا ہے. اور اس میں علامات یہ ہوتی ہیں کہ بچے کو سب سے پہلے جو ہے متلی شروع ہوتی ہے یا دل خراب ہونا شروع ہوتا ہے، اور بچہ الٹی کرتا ہے، اور اس کے فوراً ہی کچھ دیر کے بعد ہی گھنٹے کے اندر یا 2 گھنٹے کے اندر بچے کو اسہال ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جو کہ بہت ہی فش اسمیل ہوتی ہے ان کی. اس طرح سے جیسے روٹن فش ہوتی ہے، جیسے پرانی مچھلی کی اسمیل ہوتی ہے، اس طرح کی اسمیل ہوتی ہے. اور وہ بالکل وائٹ کلر کے ہوتے ہیں اور بچے کو پتہ بھی نہیں چل رہا ہوتا کہ اسے اسہال ہو رہے ہیں. اتنا زیادہ یہ سیکریٹری ڈائریا ہے کہ اس کے اندر بچے کو کوئی درد نہیں ہو رہا ہوتا اور بچے کو یکدم اسہال ہونا جلدی ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور بچہ نڈال ہو جاتا ہے. اور بڑے جو ہیں ان کو بھی اسی طرح سے وہ بھی یہی بتاتے ہیں کہ اس سے تو پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ موشن نکلے جا رہا ہے. اتنا زیادہ پانی بننا شروع ہو جاتا ہے آنتڑیوں میں، جتنا زیادہ خون جو ہے وہ خون سے پانی نکل کے انتڑیوں میں آنا شروع ہو جاتا ہے کہ اس انسان کو بار بار موشن پاس کیے جا رہا ہوتا ہے بغیر کسی درد کے، بلکہ وہ کچھ دیر میں موشن پاس کرتے کرتے نڈال ہو جاتا ہے بالکل. یہ کافی مختلف ہے یہ بیماری ایز کمپیئر ٹو دوسری بیماریوں کے، جن میں جس کو ہم گیسٹرو کہتے ہیں یا جس کو ہم اسہال کا مرض کہتے ہیں یا جس کو ہم ڈیسینٹری کہتے ہیں. ڈیسینٹری اس ڈائریا کے اسہال کے مرض کو کہتے ہیں جس میں خون آنا شروع ہو جائے. تو اس کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ شدید پیٹ میں درد ہو رہا ہوتا ہے، بخار آ رہا ہوتا ہے اور علامات تھوڑی سی پرولونگ ہوتی ہیں. ویئرز ہیضے میں علامات بہت شارٹ ٹرم ہوتی ہیں، 3 سے 4 گھنٹے کے اندر انسان بالکل ڈرین ہو جاتا ہے اور اسے پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا کہ وہ موشن کیے جا رہا ہے، اس کے موشن نکلے جا رہے ہوتے ہیں. بچوں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے اور بڑوں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے. بڑوں کا پھر بھی کنٹرول تھوڑا سا بہتر ہوتا ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی مجھے وائٹش سا فرودی جو ہے وہ سٹول آ رہا ہے اور مجھے احساس نہیں ہو رہا اور موشن بہت زیادہ ہو رہا ہے، جتنا میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ مجھے موشن ہونا چاہیے اس سے بہت زیادہ واٹری موشن ہوئے جا رہا ہے اور میری آنتڑیاں بالکل پیٹ خالی ہو گیا ہے میرا. اس طرح کی علامات جو ہے وہ مریض جو ہے وہ بتاتا ہے. اور اس میں 3-4 گھنٹے کے اندر ہی مریض جو ہے نڈال ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس چیز کی اس وجہ سے یہ بہت خطرناک مہلک مرض جو ہے وہ ثابت ہو سکتا ہے. مریض کو فوراً ORS دینا چاہیے گھر کے اندر اور اس کو جلد از جلد کسی نزدیکی ہیلتھ فیسلٹی کی طرف لے کے جانا چاہیے. جو نارمل اس سال کا مرض ہے جس میں بخار ہوتا ہے یا دن میں 5-6 دفعہ موشن ہوتے ہیں اور پیٹ میں درد کے ساتھ موشن ہوتے ہیں، وہ کولرا سے وہ کافی مختلف بیماری ہے. اور کولرا کی نسبت اس میں نقصانات کے چانسز بہت کم ہیں. آلدو اگر لاپرواہی کریں گے، اگر ٹائم پہ ORS نہیں دیں گے، اگر بچے کو ڈرپ نہیں لگوائیں گے، اگر بچے کو اسپیسیفک میڈیسنز نہیں ملیں گی تو ہو سکتا ہے بچے کو جو ہے وہ نقصان ہو جائے، اس کے گردوں کو نقصان ہو جائے. لیکن کولرا تو اتنی ریپڈلی پروگریسو ڈیزیز ہے کہ یہ تو آپ کو سوچنے کا ٹائم بھی نہیں دیتی. جیسے الٹی ہونا شروع ہو تو اس کے بعد ایسے لگاتار موشن ہونے شروع ہو جاتے ہیں اور مریض جو ہے وہ نڈال سے نڈال ہوتا چلا جاتا ہے. تو یہ ہیضے کی علامات ہیں. عام طور پہ اسی وجہ سے ہر طرح کے موشن کو گاؤں کے لوگ ہیضہ ہی کہتے ہیں، کیونکہ وہ اس کے بارے میں جو حکیم ہیں، جو لوکل جو ہے وہ پریکٹیشنرز ہیں، وہ اس کے بارے میں مریض کے دل میں تھوڑا سا خوف پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ جلد از جلد ہاسپٹل پہنچیں، ٹرپ لگوائیں اور اس کی اسپیسیفک تھراپی کریں. اس وجہ سے اس کو ہیضہ ہی کہہ دیا جاتا ہے عام الفاظ میں، جو کہ اتنا بہت غلط بھی نہیں ہے. لیکن اگر ٹیکنیکل پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو کافی غلط ہے کہ ہیضہ ٹوٹلی ایک ڈفرنٹ بیماری ہے، ویئرز گیسٹرو ایک ڈفرنٹ بیماری ہے، ڈیسینٹری ایک ڈفرنٹ بیماری ہے. بچوں کے جو ہے وہ ملک کے ساتھ جو پوٹیاں ہوتی ہیں وہ ایک ڈفرنٹ کنڈیشن ہے. تو اسہال کا جو سب سے
شدید قسم ہے وہ تقریباً کالرا ہی ہے، اور کالرا سے بچاؤ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے ہاتھ دھوئیں، ہر کھانے سے پہلے ہاتھ دھوئیں، جب بھی فوڈ کو ہینڈل کریں تو ہاتھ دھو کے ہینڈل کریں، اور اپنے واش روم استعمال کرنے کے بعد اچھی طرح سے صفائی کا خیال رکھیں، اس میں ہاتھوں کی صفائی اور بڑے پیشاب کی جگہ کی صفائی دونوں شامل ہیں۔ یہ تھی بس میری آج کی گزارشات، امید ہے آپ لوگوں کو اس سے فائدہ ہوگا اور کالرا کی بیماری کو سمجھنے میں تھوڑا سا فائدہ ہوگا اس میں، اور مجھے امید ہے کہ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں گے اور چینل کو سبسکرائب کریں گے۔ تھینک یو ویری مچ، السلام علیکم۔